طبرانی شریف کی ایک روایت ہے، یہ حدیث مبارکہ ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک دن نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے ایک دیہاتی کو دیکھا جو دعا مانگ رہا تھا، نماز پڑھ کے دعا مانگ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی دعا سنی تو آپ کا دل بڑا خوش ہوا، اور آپ نے ایک آدمی کو کہا کہ جب یہ نماز مکمل کر لے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ نبی السلام انتظار میں بیٹھ گئے، اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے نبی علیہ السلام کو سونا ہدیے کے طور پہ پیش کیا۔ اتنے میں وہ دیہاتی بھی نماز مکمل کر کے آ گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ایسی اچھی دعا مانگی کہ اس کو سن کے میرا دل خوش ہو گیا، اور اس کی خوشی کے طور پہ میں یہ سونا تمہیں ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے وہ سارا سونا اس دیہاتی کو دے دیا۔ اب وہ دعا کیا تھی جو اس دیہاتی نے مانگی تھی؟ اس دیہاتی نے دعا مانگی، یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، اور نہ کسی کے وہم و گمان نہیں اس کی کبریائی سما سکتی ہے، ولا یصفہ الواصفون، اور نہ خوبیوں کو بیان کرنے والے اس کی خوبی کو بیان کر سکتے ہیں، ولا تغیرہ الحوادث، اور نہ اس کو حوادث جو ہے اس کی ذات پر اثر ڈالتے ہیں، ولا یخشی الدوائر، نہ جس پر مصائب آ سکتے ہیں، یعلم مثاقیل الجبال، اے وہ ذات جو پہاڑوں کے وزن کو بھی جانتی ہے، ومکائل البحار، اور جو سمندروں کی پیمائش کو بھی جانتا ہے، وعدد قطر الامطار، اور جو بارش کے قطروں کو بھی جانتا ہے، وعدد ورق الاشجار، اور جو پوری دنیا کے درختوں کے پتوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے، وعدد ما اظلم علیہ اللیل، اور وہ جو رات کی تاریکی جس پر ہوتی ہے ان سب چیزوں کو جانتا ہے، واشرق علیہ النہار، اور جس پر دن ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، لا تواری منہ سماء سمان، نہ اس سے آسمان اندر کی چیزوں کو چھپا سکتا ہے، ولا ارض اردن، نہ زمین اندر کی چیزیں اس سے چھپا سکتی ہے، ولا یحرم ما فی قعرہ، ولا بحر ما فی قعرہ، نہ سمندر اپنی تہہ کی چیزیں اس سے چھپا سکتا ہے، ولا جبل ما فی وعرہ، نہ پہاڑ اپنے اندر کو چھپا سکتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ اس ایک دیہاتی نے اپنے اللہ کی تعریف کتنے پیارے انداز میں بیان کی۔ عربی اگر تھوڑی بھی جانتا ہو نا بندہ تو ان الفاظ کو پڑھ کے ایک وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ پھر اس نے دعا مانگی، اے اللہ اجعل خیر عمری آخرہ، میری آخری زندگی کو خیر بنا دے، وخیر عملی خواتمہ، اور میرے آخری عمل کو خیر بنا دے، یعنی آخری عمل جو وہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے جانے والا ہو جائے، وخیر ایامی یوم القاک فی، اور اے اللہ جس دن میری آپ سے ملاقات ہو وہ میری زندگی کا سب سے بہترین دن بنا دے۔ یہ دعا نبی علیہ السلام کو اتنی اچھی لگی کہ نبی علیہ السلام نے اس دیہاتی کو سونا ہدیہ میں دیا اور شاباش دی اور فرمایا کہ تیری دعا بہت اچھی تھی۔